نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آئیے میں آج آپ کو ایک حقیقت سے آشنا کراؤں۔ برادران ملت، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دروازے پر اگر کوئی فقیر آ جائے، کوئی دروازے پر فقیر نے دستک دے دے تو ہم اس فقیر کو ان چیزوں کو دیتے ہیں جو چیزیں ہمارے استعمال کے لائق نہیں ہوتا، ہمارے یوز کے قابل نہیں ہوتا، وہ چیزیں ہم اٹھا کر فقیر کو دے دیتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے تو شادی بیاہ کے موقع پر جب کوئی کھانا بچ جاتا ہے تو ہم اس کھانے کو مدارس اسلامیہ کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو تو اچھا اور بہترین کھانا کھلائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کو بچا ہوا کھانا کھلائیں، اور وہ بھی وقت بے وقت آپ کھانا لے جا کر مدرسے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ سب کچھ تمہید کے طور پر آپ سے عرض کیا ہے۔ حضرات، ایک شخص بنو سلیم کا ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتا تھا، بہت گستاخیاں کرتا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کردار سے، رسول پاک کی سیرت کو سن کر وہ شخص دامن اسلام میں آ گیا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسے قرآن مجید پڑھنا سکھایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی اونٹنی سرکار کے اشارے سے عطا فرما دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنا امامہ شریف انہیں عطا فرما دیا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی شخص کہ جو اس کے کھانے کا انتظام کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے کھانے کا انتظام میں کرتا ہوں۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لینے کے لیے جو ہے گھروں کے اندر، چند گھروں کے اندر گئے، لیکن اتفاق سے کھانا انہیں کہیں نہیں ملا۔ اس کے بعد ہمارے آقا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے سیدہ کونین خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اے سیدہ فاطمہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم آئے ہیں، اور ایک آدمی کے لیے، ایک مہمان کے لیے ہم کھانا لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور عرض کرتی ہیں کہ اے سلمان، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میرے بابا جان کی، ہم سب کی جان ہے، اے سلمان فارسی، 3 دن ہو گئے ہم سب فاقے کیے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرات، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لیکن چونکہ ہمارے دروازے پر اگر کوئی آ جائے تو ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ حضرات، حضرت سلمان فارسی سے سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اے سلمان، یہ ایک میری چادر ہے جسے اوڑھ کر میں جو ہے نماز پڑھتی ہوں۔ اے سلمان، اس چادر کو جو ہے شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہنا کہ یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے، اس چادر کے عوض میں تم بطور قرض تھوڑا جو دے دو۔ حضرات، جب شمعون یہودی کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر کے جاتے ہیں تو حضرت جو ہے سلمان فارسی شمعون یہودی سے اپنی ساری باتیں، اپنے سارے حقائق، سارے قصے بیان کرتے ہیں۔ شمعون یہودی یہ سن کر اس کے آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے سلمان فارسی، سنو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ پیغمبر علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہی لوگ سچے ہیں، یقیناً یہی لوگ سچے ہیں، اور میں صدق دل سے پڑھتا ہوں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر وہ چادر بھی واپس کیا اور آپ نے جو بطور قرض جو دیا، حضرات، اس جو کی روٹیاں تیار کی۔ حضرت فاطمہ نے، سلمان فارسی نے کہا کہ فاطمہ، چند روٹیاں بچوں کے لیے رکھ لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، لہٰذا اس میں سے ایک روٹی بھی رکھنا میرے لیے جائز نہیں۔ حضرات، ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری روٹیاں
روٹیاں لے کر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور جو ہے حاضر ہو کر کے حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سیدہ فاطمہ کے جو ہے یہ حالات ہیں اور یہ ساری روٹیاں انہوں نے بنا کے مجھے پیش کر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات حضور علیہ السلام نے سارے روٹیاں اس مہمان کو دے دی اور خود جو ہے سیدہ کونین خاتون جنت کے گھر تشریف لے آئے اور سیدہ کو اپنے گود میں لیا، دیکھا سیدہ کے چہرے جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے چہرے پر زردی آ گئی ہے، کمزوری کی آثار ظاہر ہیں، نقاہت ظاہر ہے۔ سیدہ سے سرکار نے فرمایا اے سیدہ اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہے، اور دعا کی اے اللہ تو اپنے بندی سیدہ فاطمہ سے راضی رہ۔ حضرات یہ دعا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، معزز سامعین و ناظرین، میں یہ واقعہ اس لیے عرض میں نے کیا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اگر ہمارے گھر میں ایک دن کھانے پینے میں تھوڑی تنگی آ جائے، اگر ہمارے پیسے کچھ زیادہ خرچ ہو جائیں تو حضرات ہم جو ہے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے تو برکتیں ختم ہو گئی، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، ہم تو پیاسے مر رہے ہیں۔ ارے ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بھوک اور پیاس کو کاٹ کاٹ کر برداشت کی، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ حضرات آج ہم ہیں کہ ہم ہر وقت جو ہے بے صبری کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، ہم صبر اور شکر ہماری زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ حضرات کتابوں میں آتا ہے کہ جو شخص جتنا صبر کرتا ہے اللہ پاک اسے اتنا ہی زیادہ مال عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صبر کیجئے، شکر کرنا سیکھیے، زبان پر ناشکری کے کلمات نہ لائیے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی کا سبب ہے۔